وہ اللہ جسے میں اور آپ ہمیشہ اگنور کرتے ہیں، جس کی سن کر بھی ہم انسنی کر دیتے ہیں، اس اللہ کو تھوڑی سی ویلیوز دو یار۔ خدا کی قسم اگر تم سے تمہارا رب راضی ہو گیا نا، تو بھلے لوگ تمہیں کہتے رہے کہ پاگل ہو گیا، مجنون ہو گیا، سائیکو ہو گیا، عجیب عجیب باتیں کرتا ہے، تم کامیاب ہو یار۔ جب تم اللہ کی رضا کے ساتھ جڑ جاؤ گے، جب تم اللہ کے تعلق کے ساتھ جڑ جاؤ گے، اس کے بعد کرو جو کرنا ہے، لیکن یار پلیز اللہ کے باغی نہ بناؤ خود کو۔ دنیا دار دنیا کی بھاگ دوڑ میں تھک جاتا ہے۔ دنیا دار انسان کو جب دنیا میں کوئی پریشانی گھیرتی ہے نا، تو اس سے اس پریشانی کا سٹریس برداشت نہیں ہو پاتا، لیکن دیندار کی پریشانی اسے صبر کے مقام تک لے جاتی ہے، اللہ سے ملوا دیتی ہے۔ دنیا دار کی آنکھ تب روئے گی جب اس کی دنیا ڈسٹرب ہوگی، جبکہ دیندار کی آنکھ سے آنسو تب نکلے گا جب اس سے کوئی ایسی خطا، کوئی ایسا گناہ سرزد ہوگا جس سے اس کی آخرت پر اثر پڑا۔ دنیا دار دنیا سے جانے کے بعد مر جاتا ہے، جبکہ دیندار دنیا سے جانے کے بعد بھی کچھ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتا ہے اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اپنے رب کے ساتھ گزارتا ہے۔ اتھارٹی ہمارے پاس ہے، ہماری مرضی کہ ہم دنیا دار بن کے مریں یا دیندار بن کے مریں، لیکن یاد رکھیے گا کہ دینداری کے زیادہ فائدے ہیں۔ دینداری میں سکون ہے، دینداری میں عزت ہے، جبکہ دنیا داری میں اگر سکون ہے تو عارضی ہے، عزت ہے تو عارضی ہے، دولت ہے تو عارضی ہے۔ دنیا دار اپنے ساتھ کچھ نہیں لے کے جاتا، جبکہ دیندار اپنے ساتھ ایک امید لے کے جاتا ہے، ایک شوق لے کر جاتا ہے، رب سے ملنے کا شوق۔ چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کی وجہ سے تو بالکل ہی پریشان نہیں ہونا۔ یہ دنیا نے جن مسئلوں کی انٹروڈکشن آپ کو کروائی ہے، ایکچولی میں یہ مسئلے ہے ہی نہیں، اصل مسئلے تو مرنے کے بعد شروع ہوں گے۔ دنیا نے آپ کو بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خوفزدہ کر رکھا ہوا ہے، فاقوں کا آ جانا، عزتوں کا چلے جانا، بدنام ہو جانا، امی کے مسئلے، ابو کے مسئلے، گھر والے نہیں سمجھ رہے، کوئی لائل نہیں ہے، کوئی سنسیئر نہیں ہے، چھوڑے بھائی یہ سارے ٹوپی ڈرامے۔ فوکس کرے اپنے اللہ پر، فوکس رکھے اپنی آخرت کی زندگی پر۔ شیطان اور نفس مل کر ان ساری سچویشنز کی وجہ سے آپ کو یہ ریئلائز کروانے کی کوشش کریں گے کہ تم بہت کمزور ہو، لوگ تم پر ظلم کر رہے ہیں، تمہارے اتنے لائل ہونے کے باوجود، سنسیئر ہونے کے باوجود کوئی تم سے لائل نہیں ہے، تم سب کے ساتھ اچھے ہو، کوئی تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ او بھائی نہیں ہے تو نہیں ہے، کیوں بھیلا پسلا رہے ہو؟ نبی علیہ السلام کی زندگی کو سامنے رکھے، انہوں نے ہر درد فیس کیا، لیکن اپنے فوکس کو ڈسٹرب نہیں ہونے دیا۔ صحابہ کی زندگی کو سامنے رکھیں، صحابیات کی زندگی کو سامنے رکھیں، تو وہ ہر اس درد سے گزرے جس درد کو لے کر آپ گلے شکوے کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنا سارا فوکس اپنے اللہ پر رکھا اور خود پہ بھی بھروسہ کیا کہ ہم کر لیں گے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کو اپنا سر درد نہ بنائیں، آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے ہونے دیں، جو ہوا سو ہوا۔ قصے کہانیوں سے نکلے، ریالٹیز کو دیکھیں۔ اللہ رب العزت نے جو ہمیں میسیجز بھیجے ہیں قرآن کی صورت میں، آج تک ہم نے وہ پڑھے ہی نہیں، پڑھیں گے نہیں تو سمجھیں گے کیسے؟ سمجھیں گے نہیں تو عمل کیا کریں گے؟ تو آؤ آخرت کی فکر کریں، توبہ کرتے ہیں، لوٹ جاتے ہیں اپنے رب کی طرف۔ وہ رب جو ایک توبہ پر سالوں سال کے گناہ، یہاں تک کہ بڑے بڑے گناہ معاف کر دے گا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ اگر سچی توبہ لے کر آ گئے، اگر خود کو بدلنے کی نیت سے آ گئے اور دل کی گہرائیوں سے اگر اللہ کو سوری کرو گے، تو اللہ کہتے ہیں میں صرف تمہارے گناہ معاف نہیں کروں گا، تمہیں صرف پاک نہیں کروں گا، تمہاری روحانیت کو صرف زندہ نہیں کروں گا، بلکہ وہ گناہ جو تم نے کر رکھے ہیں، وہ ظلم جو تم نے اپنی جانوں پر ڈھا رکھا ہے، ان سارے گناہوں کو میں نیکیوں میں بدل دوں گا، تمہاری بری زندگی کو اچھی زندگی میں کنورٹ کر دوں گا، تمہاری برائیوں کو اچھائیوں سے تبدیل کر دوں گا، تمہارے بیڈ ہیبٹس جن کے نشے لگ گئے ہمیں، اگر توبہ سچی ہے تو وہ ساری عادتیں ختم کر کے ایک نیک، ایک پاک انسان بنا دوں گا۔ تو آؤ اللہ کی طرف یار، کیا اللہ کی ضرورت نہیں ہے کیا؟ پاگل، بس کرو۔ یہ دنیا تو ہر دوسرے تیسرے بندے کے پاس ہے، اس کو اچیو کر لینا کوئی بڑی کامیابی نہیں ہے، یہ تو منٹوں میں اچیو ہو سکتی ہے اگر آپ کے پاس گٹس ہیں، اسکل ہیں۔ آخرت کو اچیو کرنا بہت بڑی بات ہے۔ جوانی کے نشوں میں ہواؤں میں اڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ آج زمین کے جس ٹکڑے پر تو اکڑ کر چل رہا ہے، کل اسی زمین نے تجھے اپنے اندر سما لینا ہے۔ آج جن دوستوں کے بلبوتے تو نے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رکھا ہے، یہی دوست تجھے چار کندھے دینے والے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے مٹی تیرے قبر پہ ڈالیں گے ثواب سمجھ کر۔ تجھے دفنانے والے بھی یہی دوست ہوں گے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ تو صرف پنگے کر، ہینڈل ہم کریں گے، تیری زندگی میں جب وہ دن آئے گا نا جس دن فرشتے تجھ سے پنگا لیں گے، تو یہ سارے دوست اور ان کے دوست اور ان کی نسلیں بھی مل کر تجھے بچا نہیں سکیں گی۔ 100-200 لونڈوں کا ہجوم جمع کر کے کوئی کنگ نہیں بن جاتا، کوئی ڈون نہیں بن جاتا۔
ایکچولی میں یہ تب ہوتا ہے جب ایک انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ میں نے ظالم بننا ہے، میں نے لوگوں کے دلوں کے اندر اپنا سو کولڈ خوف ڈیولپ کرنا ہے، تو ایسے لوگوں کو ظلم کے موقع دیے جاتے ہیں تاکہ یہ دنیا میں بیچاروں پر ظلم کرے اور آخرت میں ان کی ایسی پکڑ ہو نا کہ ان کی چیخیں ساتوں آسمانوں تک جائیں۔ تو دل کے ارادوں کو ذرا صاف رکھیں، اپنی شروعات کو مت بھولیں۔ گوشت کے ایک لوتھڑے سے تمہارا یہ جسم بنا۔ آج اگر 36 سال کی عمر میں تمہیں جوانی کا نشہ چڑھا ہوا ہے نا، تو 6 ماہ کا وہ کمزور جسم مت بھول اپنا، جب تو خود سے بھی انجان تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تم خود کو بدلنا چاہتے ہو، مجھے پتا ہے کہ تم اللہ کی طرف آنا چاہتے ہو، لیکن تم تھوڑے سے جکڑے ہوئے ہو، کنفیوز ہو، کمزور فیل کرتے ہو۔ لیکن واللہ میری جان، تیری ایک توبہ، تیرا ایک ارادہ، تیرا ایک آنسو تیری سب سے بڑی طاقت ثابت ہو سکتے۔ تیری ایک دعا پورے عرش کو ہلا سکتے، تیرا ایک آنسو تیری ہدایت کا فیصلہ کر سکتا۔ بس تو 5-10 منٹ سنسیئر ہو کر، لائل ہو کر، دنیا سے کٹ کر، اپنے رب کی ضرورت کو فیل کر کے اور اپنے آپ کو گرا ہوا محسوس کر کے، کمزور محسوس کر کے اس کے در پہ تو جا، اس کے سامنے جھک تو صحیح، ہاتھ تو اٹھا، مانگ تو صحیح۔ اس کے فیصلے تو آلریڈی ہو چکے ہیں، تیری طرف سے دیر ہے۔ چل شاباش، آجا آجا اپنے اس اللہ کی طرف جو تیرے ساتھ ہے، جسے تو نے چھوڑ دیا لیکن اس نے تجھے نہیں چھوڑا۔ آ میری بہن اس کی طرف جس کی آج تک تو نے اچھے سے بات نہیں مانی، لیکن اس نے تیری ہر ضرورت کو پورا کیا، تیرے ہر عیب پر، تیرے ہر گناہ پر پردے ڈالے ہیں، تجھے ایکسپوز نہیں کیا۔ اور اگر آج تم نے میری بات نہیں مانی نا تو کوئی بات نہیں، میں بار بار تمہیں یہ ریئلائز کرواؤں گا کہ تمہارا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ کافر تو یہ حسرت کریں گے نا کہ کاش ہم اللہ پر ایمان لے آتے، لیکن ایک گنہگار مسلمان کی حسرت اس سے بھی بڑی ہوگی کہ یار ایمان بھی حاصل تھا، اللہ کو جانتا بھی تھا، اللہ کو مانتا بھی تھا، قرآن بھی میرے گھر میں تھا، سمجھانے والے پکڑ پکڑ کے سمجھا رہے تھے، پھر بھی نہ سمجھا۔ انہوں نے تو اللہ کو اگنور اس لیے کیا کیونکہ یہ لوگ تو اللہ کو جانتے ہی نہیں تھے، یا کنفیوز تھے، یا کسی وجہ سے مان نہیں رہے تھے۔ اور میں نے اللہ کو اس لیے اگنور کیا کیونکہ مجھے نفس اور شیطان اور ہوس نے چاروں طرف سے گھیرا، 2-4 گناہوں کو میرے لیے بہت امپورٹنٹ بنایا، اللہ کی معرفت کو میرے دل سے نکالا۔ وہ ایمان جس کے لیے دنیا ترس رہی ہے، اس کے ہوتے ہوئے میں نے اللہ رب العزت کے احکامات کی دھجیاں اڑائی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانیوں کو ویلیوز نہ دی، ان کی باتوں کو لائٹ سمجھا، جنت اور جہنم کے جہاں بھی تذکرے ہوتے تھے صرف سنتا تھا لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ ہم زیادہ پشیمان ہوں گے پھر۔ تو یار یہ گناہوں والی زندگی خدا کی قسم ہمارے ساتھ سوٹ نہیں کر رہی۔ یہ نفرتیں، یہ جھوٹ، یہ غلامیاں، یہ بے حیائیاں ہمارے لیے نہیں ہے بھائی۔ ہمارا اس دنیا میں آنے کا صرف ایک مقصد ہے، اپنی زندگی اپنی مرضی سے اللہ کے حوالے کر دینا، اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ مجھے میرے اللہ نے پیدا کیا اور میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، میں جو بھی ہوں وہ اللہ کی وجہ سے ہوں، لہٰذا یہ ساری چیزیں میرے رب پہ قربان۔ یار قرآن کی آیتیں جنہوں نے مشرکوں کی زندگی بدلی، جنہوں نے کافروں کی زندگیاں بدلی، جنہوں نے گنہگاروں کو گناہوں سے نکالا، اب قرآن کی وہ آیتیں بھی ہمیں نہیں بدل پا رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اب اللہ کی باتیں آتی ہیں، ٹکرا کے واپس چلی جاتی ہیں، لیکن وہ باتیں ہمارے دل کی دنیا کو نہیں بدل پا رہی۔ ہم اس لیول میں جی رہے ہیں، اللہ کے بندوں کچھ ہوش کر لو۔ کتنے بے وقوف لوگ ہیں وہ جنہیں یہ پتہ بھی چل جائے کہ ہمیں کینسر ہے اور ہم کبھی بھی اس دنیا سے جا سکتے ہیں، اور وہ اس کے باوجود اپنا علاج نہ کریں۔ اب دلوں کی حالت آپ لوگوں کے سامنے ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ نہ میرا دل قرآن کی طرف مائل ہو رہا ہے، نہ میرا دل کسی سمجھانے والے کی بات کو سمجھ رہا ہے۔ تو دلوں کا مر جانا اسی کو تو کہتے ہیں کہ انسان اپنی خودی میں زندگی گزارنا شروع کر دے، بس جو اسے پسند آئے وہ اس کی طرف مائل ہو جائے۔ اگر اللہ نے تجھے مرد پیدا کیا ہے نا تو مردوں والے کام کر، چوروں والے کام ہمارے ساتھ سوٹ نہیں کرتے۔ تمہاری مردانگی صرف اسی میں ہے کہ اگر تمہیں کوئی پسند آئے تو مردوں کی طرح اسے گھر کی 4 دیواری پرووائڈ کرو۔ بیٹی اور بہن سے بعد میں بات کرنا، پہلے اس کے بھائی اور ابو کو اپروچ کرو، کہو ان سے کہ میں ایک غیرت مند لڑکا ہوں، مجھ سے آگے پیچھے کی باتیں نہیں ہوتی، آپ کی بیٹی آپ کی بہن کو اچھے سے رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا، ہر ممکن یہ کوشش ہوگی کہ آپ کی بیٹی کو کسی چیز کی کمی نہ ہونے دوں، بجائے بہلانے پھسلانے کے اپنے دل کے اندر سچی فیلنگز کریٹ کر۔ پہلے اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ ٹھیک کر، پہلے اپنے دل کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ بنا، پھر ان کے حکموں کو سامنے رکھ کر اپنی خواہشوں کو ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر پورا کرنے کی طرف قدم بڑھا، تجھے کوئی نہیں روکے گا۔ 2-4 لوگ صرف
تیرے اگینسٹ آ کر، تیرے مخالف ہو کر عجیب عجیب باتیں کریں گے. جو معاشرے کے سینسیبل لوگ ہوں گے، میچور لوگ ہوں گے، وہ تجھے اپریشیٹ کریں گے صرف اس وجہ سے کہ دنیا میں آج کل فلسطین اور اسرائیل کو لے کر سکوپ چل رہا ہے. تو اگر آپ ویڈیو بنائیں گے تو وائرل ہو جائے گی، یا لوگ آپ کو سننا شروع کر دیں گے اور آپ چمک جائیں گے. اگر آپ اس نیت سے ان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں تو خدا کا واسطہ اپنا بوری بسترا پیک کریں اور جا کے گھر میں سو جائیں. ان کی شہادتوں کو اتنے سستے دام بیچنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو درد لے کر آئے، فکر لے کر آئے، جھنجھوڑے ان مردہ دلوں کو جو دنیا کی زینتوں میں اور شیطان کے وسوسوں میں گم ہو گئے ہیں، کھو گئے ہیں، جنہوں نے اپنی پہچان تک ضائع کر دیے. اور جگائے ان سوئے ہوئے لوگوں کو تاکہ یہ لوگ اللہ کو لے کر، اپنی زندگی کو لے کر تھوڑے سے سیریس ہو جائیں. مارکیٹنگ نہ کریں پلیز ان کی لاشوں پر. جب آپ سے بائیک آؤٹ کرنے کا کہا جا رہا ہے تو ڈنکے کی چوٹ پر آ کے بائیک آؤٹ کریں. جب آپ سے آواز اٹھانے کا کہا جا رہا ہے تو دل کی گہرائیوں سے آواز اٹھائیں. ڈالیں اپنے ان حکمرانوں پر پریشر کہ جو آپ سے ووٹ مانگ مانگ کر ساری عمر آپ کو جلسے جلوسوں میں بھگا بھگا کر ان کرسیوں پر فائز ہوتے ہیں، ان عہدوں پر فائز ہوتے ہیں. آپ ان سے یہ ڈیمانڈ کریں کہ بھائی اسٹریٹ فارورڈ ہو کے اسٹیٹمنٹس جاری کریں، بات کا جواب بات سے دے اور تھپڑ کا جواب تھپڑ سے دے. عجیب فارمیلٹیوں میں اپنی زندگیوں کو گھیرا ہوا ہے آپ لوگوں نے. چھوڑے یار، نکلے کب تک فیک زندگی، فیک سٹف کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے. ریالٹیز میں قدم رکھے، اپنے آپ کو میچور کرے. جب اللہ آپ کے ساتھ ہے تو آپ کو کس کا ڈر؟ جب آپ کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کو متاثر کرنا ہے تو کیوں ان مٹی کے پتلوں کو متاثر کرنے میں اپنی جوانیاں، اپنی ایبلٹیز، اپنی سکلز، اپنی زندگی ویسٹ کر رہے ہو؟ ان کو متاثر کر کے کیا ملے گا؟ یا تو ہر دوسرے تیسرے بندے نے لوگوں کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے. اپنے آپ کو کچھ سمجھنا سٹارٹ کرے. اللہ کی قسم، اگر ایک کمزور انسان کی آ لگ گئی نا تو تم لوگوں کی 7 نسلوں کی واٹ لگ جانی ہے. تو یہ جو سو کولڈ بدماشیاں آپ لوگوں کے دلوں میں شیطان ڈیولپ کرتا ہے نا، یہ یونیورسٹیز میں جو آپ لوگ گینگ بنا لیتے ہو اور کمزوروں پر چڑھائیاں کر دیتے ہو اور لوگوں کا جو مذاق اڑاتے ہو، اور یہ جو 20 30 لوگ جمع ہو کر تم لوگ 2 4 لوگوں کو مارنے جاتے ہو نا، یہ کوئی بہادری کا کام نہیں ہے. 30 کا 2 سے کیا مقابلہ؟ اس وقت وہ 2 جو مار کھا رہے ہوتے ہیں نا، وہ شیر کے بچے ہوتے ہیں، وہ مرد کے بچے ہوتے ہیں. ہجوم شیطانی لشکر جمع کرتا ہے. کوانٹٹی شیطان کے لیے میٹر کرتی ہے، اللہ کے لیے ہجوم میٹر نہیں کرتا. اللہ کے لیے کوالٹی میٹر کرتی ہے. جوانی کے نشوں میں ہواؤں میں اڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو. جوانی کی عبادتیں اللہ کو پسند ہے. بجائے اس کے کہ آپ اپنی جوانی کو غرور اور تکبرانہ انداز میں گزاریں، آپ عبادتوں میں بھی تو گزار سکتے ہیں، رفائی کام کر سکتے ہیں، مظلوموں کی طاقت بن سکتے ہیں. آج اگر 36 سال کی عمر میں تمہیں جوانی کا نشہ چڑھا ہوا ہے نا تو 6 ماہ کا وہ کمزور جسم مت بھول اپنا، جب تو خود سے بھی انجان تھا، جب تجھے تمہارا رب دیکھ رہا تھا، تیری دیکھ بھال کر رہا تھا، تیری سانسوں کو چلا رہا تھا. ماں کے پیٹ کے اندر تجھے اس نے کھانا کھلایا، تیرے جسم کو بنایا، تجھے طاقت دی، دیکھنے کی صلاحیت دی، سننے کی صلاحیت دی، اٹھانے کی صلاحیت دی، چلنے کی صلاحیت. آج انہی صلاحیتوں کو استعمال کر کے تو اللہ کی مخلوق پر ظلم کیسے کر رہا ہے؟ تو بھول گیا کہ جو تجھے کمزوری سے طاقتور بنا سکتا ہے وہ تجھے طاقتور سے دوبارہ کمزور بنا سکتا ہے. تنہائی کے گناہ انسان کو کبھی بھی اللہ کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہونے دیتے. اللہ رب العزت سے اسٹرانگ کنیکشن کے لیے جو چیز زیادہ فائدہ مند ہے وہ یہ ہے کہ آپ تنہائی میں عبادتیں کرنا سٹارٹ کرتے ہیں، آپ تنہائیوں میں اللہ کا ذکر سٹارٹ کرتے ہیں. تنہائی کے گناہوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کریں. تقریباً 1 2 ہفتے کے اندر اندر آپ اللہ کا تعلق فیل کریں گے. آپ کو ایسا لگے گا کہ یار میں اپنے اللہ کے لیے کچھ کر رہا ہوں. اللہ رب العزت سے انسان کو جو چیز دور لے کر جاتی ہے بہت تیزی کے ساتھ، وہ تنہائی کے گناہ ہے. کہ ایک انسان بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے تنہائی کے گناہوں میں ملوث ہو جائے، سو اسے تنہائیوں میں بڑی لذتیں ملتی ہے، بڑا آرام اور سکون اسے گھیرتا ہے. لیکن اللہ کا تعلق آہستہ آہستہ ضائع ہوتا چلا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت سے تعلق کو مینٹین رکھنے کے لیے، اللہ رب العزت کو اپنے دل کے قریب رکھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ تنہائی کی عبادتوں کو اسٹرانگ کرتے. آپ کے پاس کچھ ایسا ٹائم ہونا چاہیے جس میں آپ اور آپ کا رب، تیسرا کوئی نہ ہو. پھر چاہے وہ ٹائم آپ عبادت میں گزاریں، کچھ سیکھنے میں گزار دیں، یا اللہ کو یاد کرنے میں گزار دیں، یا اللہ سے اپنا دکھ، اگر تیرا دل اللہ کا گھر بن گیا نا اور تو نے اپنے اعمال کی اصلاح کر لی تو اللہ کے بغیر رہ نہیں پائے گا. آج تیری یہ خواہش ہے کہ دنیا ملے، اللہ کے آنے کے بعد تیری یہ خواہش ہوگی کہ دنیا جاتی ہے تو جانے دو، لیکن اللہ تجھے نہیں جانے دوں گا. تو بس کرو یار، تھوڑی سی محنت کر لو، تھوڑا سا صبر کر لو. یہ جتنی زندگی بچی ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ کتنی بچی ہے،
مہینہ 2 مہینے 10 سال 20 سال دے دو اسے جس نے تمہیں یہ زندگی دی ہے، پھر دیکھنا وہ تمہیں کیا دیتا ہے۔ خوشیاں، راحتیں، سکون، عزت، شہرت، دولت، سب کچھ۔ یعنی جس وقت آپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے نا کہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، مجھے کوئی نہیں سمجھ رہا، کوئی قریب نہیں آ رہا، کوئی قریب نہیں کر رہا، اس وقت تیرا رب تجھے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جب میں ہوں تو کسی اور کی فکر کیوں؟ تجھے دنیا نے نہیں بنایا، تجھے دنیا نے پیدا نہیں کیا جو دنیا تیرے لیے اتنی ضروری ہے۔ میرے بندے، میں نے خود تمہیں بنایا ہے، میں نے تمہاری رسپانسبلٹیز اٹھائی ہیں، میں نے تمہارا دل بنایا، اور اس دل کے اندر جتنے بھی جذبات ہیں، جتنے بھی احساسات ہیں، وہ میرے بنائے ہوئے ہیں۔ تو بنانے والا بہتر انڈرسٹینڈ کرتا ہے، بنانے والا بہتر حفاظت کرنا جانتا ہے، بنانے والا بہتر محبت کرنا جانتا ہے۔ ہر انسان کی نظروں میں اپنی چیزوں کی بڑی ویلیو ہوتی ہے۔ تو تم کس کے ہو؟ تم کس کی مخلوق ہو؟ تم پر کس کی ملکیت ہے؟ تم کس کے بندے ہو؟ اللہ کے نا۔ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو، اپنی مخلوق کو کیسے رکھنا ہے۔ بس آپ نے ہر حال میں اپنے مالک پر بھروسہ رکھنا ہے، یقین رکھنا ہے، اعتماد رکھنا ہے کہ دنیا تمہیں جتنا کمزور کرے گی، تمہارا رب تمہیں اتنی ہی پاور دے گا۔ آؤ گے نا اللہ کی طرف، چھوڑو گے نا وہ تمام اعمال جن اعمال میں انوالو ہو کر تمہیں دنیا تو ملی، شہرت بھی ملی، عزت بھی ملی، پیسے بھی ملے، لیکن اللہ نہ ملا۔ لگا دو یہ ساری چیزیں داؤ پر اللہ کی خاطر۔ عزت جاتی ہے، جانے دو، دولت جاتی ہے، جانے دو، نہ کرو پرواہ۔ اللہ مل رہا ہے، اس بات پہ خوش رہو۔ اللہ راضی ہے، اس بات پہ خوش رہو۔ دنیا نہیں سمجھ رہی تمہیں، ٹونٹ مار رہی ہے، ڈچ کر رہی ہے، ہرٹ کر رہی ہے، تمہارے دل کو 100 ٹکڑوں میں تبدیل کر رہی ہے، کرنے دو، کرنے دو۔ اللہ سمجھ رہا ہے، اللہ اور تمہارے پیپرز کلیئر ہیں، اس بات کو لے کر سیٹسفائیڈ ہو جاؤ، مطمئن ہو جاؤ۔ دنیا والوں نے تو عظیم ہستی کو بھی نہیں چھوڑا، ان کے بھی دندان مبارک شہید کیے، ان کو بھی پتھر مارے، ان کو بھی دھکے مارے، ان کی بیٹیوں کو بھی طلاقیں دی، ان کو بھی تانے مارے کہ تمہاری کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے۔ دنیا والوں نے ان کو نہیں چھوڑا۔ سیکیور لائف جینے کی توقع نہ کرو، کرنے دو ظلم و ستم اس دنیا کو۔ تم اللہ کی خاطر جتنا ذلیل ہوگے نا، اللہ آخرت میں تمہیں اتنی ہی عزتوں کے تاج پہنائے گا۔ میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو مزید تباہ مت کریں۔ آپ کے ساتھ اللہ والی زندگی سوٹ کرتی ہے۔ آپ کے آنسو اللہ کے سامنے گرے تو مزہ بھی آئے، آپ کے ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھے تو مزہ بھی آئے، تیری زندگی اللہ کے ساتھ گزرے تو مزہ بھی آئے۔ دنیا بڑی بے وفا ہے صاحب، دنیا تو صرف سبز باغ دکھاتی ہے، یہ کسی کی نہیں ہوتی۔ دنیا نے بہت اچھوں کو دھوکہ دیا، دنیا حاصل کرنے کے چکروں میں بہت سارے لوگوں نے اللہ کا سودا کیا، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو دنیا کو ضرورت سمجھے، دنیا سے محبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، محبت کا حقدار صرف آپ کا رب ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کریں، اللہ سے محبت کریں، تو بچو نا تنہائی کے گناہوں سے تاکہ اللہ تم سے محبت کرے۔ چھوڑو نا ان غفلتوں کو جن غفلتوں میں انوالو ہو کر آپ اللہ سے دور ہو گئے۔ جب آپ وہ غفلتیں چھوڑیں گے، وہ گناہ چھوڑیں گے، وہ عبادتیں سٹارٹ کریں گے جن سے اللہ رب العزت انسان سے راضی ہوتا ہے، تو آپ کچھ دنوں میں فیل کریں گے کہ آپ کا اور اللہ کا ایک بہت گہرا سا تعلق بن چکا ہے۔ آپ کا دل چاہے گا کہ کب یہ لوگ اور یہ دنیا کے مشغلے ختم ہو، میں اور میرا رب تھوڑا آپس میں کنیکٹ ہو جائے۔ آج کل ہم گناہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم اس لیے گناہ نہیں کرتے کیونکہ ہمیں موقع نہیں ملتا۔ حالانکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، وہ اس لیے گناہ نہیں کرتے کہ یار اللہ ناراض ہو جائے گا۔ ہم جو گناہوں سے بچ رہے ہیں نا، وہ اس لیے بچ رہے ہیں کیونکہ ہمیں گناہ کرنے کا موقع نہیں مل رہا۔ شکر کرو اللہ کا، بہت کم ہوتا ہے کہ انسان کو گناہ کا موقع ملے اور موقع ہونے کے باوجود وہ اللہ کے خوف سے گناہوں سے پیچھے ہو جائے۔ اصل ایمان بھی یہی ہے کہ آپ کے پاس گناہ کرنے کا موقع ہے، آپ کے پاس اپنی خواہش، اپنی لذت کو پورا کرنے کا موقع ہے، کوئی نہیں ہے، لیکن آپ کو اللہ کا ڈر گناہوں کے قریب جانے سے روک دیتا ہے۔ آپ اللہ کے لیے گناہوں سے پیچھے ہو جاتے ہو۔ تو یہ عمل اللہ کو اتنا محبوب ہے، اتنا محبوب ہے کہ اللہ خود ایسے انسان سے، ایسے لڑکے سے، ایسی لڑکی سے محبت کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ کی یاد نہیں آتی، ہم کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرنا مشکل ہے۔ نہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ جس دن لوگوں کے اصل چہرے ہمارے سامنے آئیں گے نا، اور جس دن یہ دنیا اپنی حقیقتوں کے ساتھ ہمارے سامنے آئے گی، اس دن صرف اللہ ہی یاد آئے گا، باقی کسی چیز کا دھیان نہیں رہے گا۔ پھر مصلے بھی بچ جائیں گے، وہ قرآن جسے ہم نے بہت اونچی جگہ پہ رکھا ہوا ہے وہ بھی ہاتھوں میں آ جائے گا، اور یہ ہاتھ جو اللہ کے سامنے آج اٹھ نہیں پا رہے،
یہ بھی اٹھ جائیں گے. بس ذرا سی وہ اکڑ ٹوٹنے دو جو میرے اندر ہے، ان خواہشوں کو دم توڑنے دو جن خواہشوں نے مجھے گھیرا ہوا ہے، اور ان لوگوں کو اصل چہروں کے ساتھ سامنے آنے دو جن لوگوں پر ہم اندھا یقین کر کے اپنے رب کو بھلا بیٹھے. اپنا سارا ٹائم ان لوگوں کو دے رہے ہیں، لیکن اللہ کو پکارنا مشکل، بلانا مشکل، محسوس کرنا مشکل، یاد کرنا مشکل.